آپ جب گھر پہ آ کے ہوم ورک کریں گے آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہے، پھر کہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے، تو وہ کہیں گا کیوں ماننا چاہیے مجھے، آپ کو جواب نہیں پتا، گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے۔ میں نے ایک تقریر کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں، اور ثابت کیا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، پارسی مذہب کی کتاب میں، بدھ مذہب کی کتاب میں، اکثر مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ پڑھو کتاب کو، تقریر کو دیکھو، اور آپ غیر مسلمان سے دعوت کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ پھر کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے، وہ پوچھیں گا کیوں مجھے پڑھنا چاہیے، نہیں جواب پتا، آ کے ہوم ورک کیجیے۔ میں نے تقریر کی ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس۔ اس طریقے سے آپ جب شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو اور علم حاصل ہوگا اور آپ سوال کے جواب دے سکیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے بلغوا انی ولو آیا، پروپیگیٹ ایون اف یو نو ون ورس، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے۔ کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر بہت سے مسلمان صحیح راستے پہ نہیں ہیں، ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اور اس کے بعد ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے۔ یہ اچھی بات ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ اصلاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کو پکا مسلمان پہلے بناؤں گا اور اس کے بعد دعوت کروں گا، یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ داروں کو مسلمان نہیں بنا سکے، تو آپ کیسے کر پائیں گے؟ خود ان کے چچا اسلام نہیں قبول کرے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو فرض صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، جمعہ صلاح کے لیے، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں آگ لگا دوں۔ یعنی مدینہ میں بھی کچھ مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رسول نے غیر مسلمان تک دعوت پہنچائی۔ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کنگ آف ابیسینیا کو، کنگ آف پرشیا کو، کنگ الیگزینڈر کو، اور کہا کہ اسلام قبول کرو۔ ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر میں غیر مسلمان تک دعوت پہنچاؤں گا۔ اور اگر آپ اللہ کے رسول کی آخری تقریر کو سنیں گے حجۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں، اس وقت تقریباً 1,10,000 صحابہ تھے، اور اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا کہ نہیں، اور سارے صحابہ کہتے ہیں بے شک آپ نے پہنچایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، اور 1,10,000 میں سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ وہ عربیہ کے باہر جاتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ اصلاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر غیر مسلمان کو دعوت دوں گا، یہ غلط ہے۔ جب آپ مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ اصلاح کرو، جب غیر مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ دعوت کرو، دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، آپ اپنے کام سے کام رکھو۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں، مہابلیشور، اور وہاں جب آپ ٹیبل لینڈ پہ جاتے ہیں ایک پہاڑی علاقے پہ، آپ کا چھوٹا بیٹا، جب آپ اپنی اہلیہ سے بات کرتے ہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا احمد جو 4 سال کا ہے،
وہ آپ سے دور ہوتا ہے اور دور پہنچ جاتا ہے پہاڑی کے کنارے کی طرف چلتے ہوئے. جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ احمد آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ دیکھتے کہ وہ دور پہنچ گئے پہاڑی کے کنارے پہ. آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے, لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. اس پہاڑ کے کنارے پہ ایک انسان اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے نظارے دیکھ رہا ہے. آپ کہنا چاہتے بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ, آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے بیٹے کو کنارے کے نزدیک آتے ہوئے دیکھتا ہے, آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اور ایک قدم لیتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا, آپ کے اتنے قریب تھا, آپ کو ایک قدم لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی, صرف ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرا بیٹا بچ جاتا تھا. لیکن وہ شخص کہیں گا آپ سے آئی واز مائنڈنگ مائی اون بزنس, میں اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. اور دیکھے جاؤ تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس نے تو آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا, اس نے نہیں کہا آپ کے بیٹے سے کہ آپ خود ہی مارو, وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے میرا بیٹا تو معصوم تھا, یہ شخص اللہ نے اس کو سمجھ دی, صرف ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بیٹا بچ جاتا. پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہتا ہے جب آپ دعوت کر رہے اس سے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو, تو آپ اس کو جواب دینا چاہیے وہی تو میں کر رہا ہوں, میں اپنے کام سے تو کام رکھ رہا ہوں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک دعوت پہنچائے.